بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو بہت اہم ہے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ آپ کے یہ 5 منٹ ضائع اور بیکار نہیں جائیں گے انشاءاللہ۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جسم کا طاقتور ہونا یا جسم کا کمزور ہونا، تو آج ہم بات کریں گے کہ اصل میں کمزور انسان کون ہے اور اس کی 5 نشانیاں کون سی ہیں۔ اگر یہ نشانیاں نظر آئیں تو محتاط ہو جائیں اور خود سے بھی محتاط ہو جائیں، اور اگر آپ کے اپنے اندر یہ نشانیاں ہیں تو اللہ سے توبہ کریں تاکہ اللہ پاک آپ کو بہتری کی طرف لے جائے۔ کمزور انسان کی پہلی نشانی معاف نہیں کرے گا۔ آپ کبھی اس کے ساتھ بیٹھ جائیں تو 5 سال 10 سال پرانا قصہ، کسی کا دیا ہوا دھوکہ، کسی کی دی ہوئی بری بات وہ یاد کر کے بار بار دہراتا رہتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کر دیا تو پھر میں نے ایسا کر دیا۔ تو ایسا انسان بڑا کمزور انسان ہوتا ہے، کیونکہ وہ آگے نہیں بڑھ سکتا، وہ اسی منفی سوچ میں مبتلا رہتا ہے۔ اس کے ساتھ بیٹھنے سے آپ کو بڑی نیگیٹیوٹی محسوس ہوتی ہے، کیونکہ وہ معاف نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ معاف کرنا بہت بڑا عمل ہے۔ معافی مانگنے والا یا معافی دینے والا بڑا دلیر ہوتا ہے، تو جو معاف نہیں کر سکتا وہ بڑا کمزور انسان ہے۔ تو یہ ہے پہلی نشانی۔ دوسری نشانی کمزور انسان کی ہے کہ وہ اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتا۔ کبھی کوئی ایسی بات آ جائے، کوئی مشکل آ جائے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ فل زور لگائے گا، اپنی غلطی نہیں مانے گا، کسی بھی مسئلے کی جو وجہ ہے وہ دوسروں پہ ڈالے گا، خود کو بیچ میں ملوث نہیں کرے گا۔ جتنا مرضی بھی آپ کر لیں تو یہ انسان بھی بڑا کمزور ہوتا ہے۔ حالانکہ اگر وہ اپنی غلطی تسلیم کر لے تو اس کا ضمیر مطمئن ہو جائے اور یہ انسان بھی آگے گرو نہیں کر سکتا۔ انسان غلطی کرے اور فوراً معافی مانگے اور بولے جی واقعی اس میں میری غلطی تھی، مجھ سے کوئی کمی رہ گئی، وہ انسان بہت آگے نکلتا ہے اور اللہ اس کو بڑا نوازتا ہے، عزت سے بھی اور دولت سے بھی نوازتا ہے۔ تو اگر آپ کو کسی میں یہ عادت نظر آئے کہ ذرا آپ اس کو کوئی بات کرے اور یہ ڈیفینڈ کرنا شروع کر دے کہ نہیں میری غلطی تو نہیں ہے، اور یہ آپ کو اپنی روٹین میں لوگ کرتے نظر آتے ہیں، تو اگر تو آپ یہ خود کر رہے ہیں تو اپنے آپ کو چینج کریں۔ یقین کریں غلطی تسلیم کرنے میں کوئی انسان چھوٹا نہیں ہو جاتا، بلکہ بہت بلند ہو جاتا ہے اور بہت آگے نکل جاتا ہے۔ کمزور انسان کی تیسری نشانی، وہ ہر ممکن کوشش کرے گا آپ کو چھوٹا دکھانے کے لیے، اپنے علم کے ذریعے، اپنے پیسے کے ذریعے، اپنے سٹیٹس کے ذریعے وہ کوشش کرے گا کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو امپریس کرے، اپنے منہ سے ہی اپنی تعریفیں کر رہا ہوگا۔ تو ایسا انسان نہ بہت کمزور انسان ہوتا ہے۔ اس کے پاس دنیا کا دولت سب اکٹھا بھی ہو جائے تو وہ کسی کے لیے کوئی خیر کی بات نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ اپنے آپ سے ہی نہیں نکل رہا ہوتا۔ کسی انسان کو یہ کہہ دینا کہ آپ اس سے بہتر ہیں، کہ آپ کو اپنا آپ دوسروں سے بہتر نظر آنا شروع ہو، تو ایسا انسان تکبر کی زد میں ہوتا ہے، اور جو تکبر کرتا ہے وہ اصل میں بڑا بد قسمت اور بد نصیب ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو تکبر سے بچائے، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اللہ نے آپ کو نواز دیا ہے تو اس کو اللہ کی اطاعت سمجھے، اس میں اپنی مرضی شامل کر کے خطا نہ کریں۔ کمزور انسان کی چوتھی نشانی ہے کہ وہ ہر بات کو پرسنل لے لیتا ہے۔ اگر آپ کوئی اس کو سمجھانے کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے کوئی بات کرے، مومن کا آئینہ ہوتا ہے، تو اگر آپ اس کی اصلاح کے لیے کوئی بات کریں تو فوراً اس کو پرسنل لے لے گا، اور اس کو اتنا بڑا شاک لگے گا، اس کو ایسے لگے گا کہ جیسے یہ برائی میرے اندر موجود ہی نہیں ہے، یہ اس نے کیسے کہہ دیا۔ تو اپنی غلطیوں اور کمیوں کا احساس ہونا بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہوتا ہے، تاکہ بندہ ان کو بہتر کر لے۔ اور ایسا انسان جس کو آپ نے اچھا مشورہ دیا اور وہ پرسنل ہو گیا تو وہ بڑا کمزور انسان ہے۔ تو کوشش کریں کہ اس کمزوری کو دور کریں۔ دوست وہ ہے جو تم سے تمہاری خامی اور دوسروں سے تمہاری خوبی بیان کرے۔ تو اگر اللہ نے آپ کو ایسا دوست دیا ہے جو آپ کی اصلاح کر رہا ہوتا ہے تو اس کی بات کو اچھے طریقے سے سنیں اور اس کے اوپر عمل کریں، کیونکہ ایسے ہی زندگی کا سفر کٹتا ہے، اور انسان جیسے جیسے اللہ کے قریب ہوتا ہے تو زندگی گزر رہی ہوتی ہے تو اپنے اندر وہ جو غلطیاں ہیں ان کو اللہ کے حکم سے مائنس کرتا رہتا ہے۔ کمزور انسان کی 5ویں نشانی ہے کہ بہت بولے گا، فضول بولے گا، جھوٹ بولے گا۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس کا مفہوم ہے کہ جو انسان بہت زیادہ بولتا ہے نا، وہ سچ اور جھوٹ ملا کر بولنا اس کی مجبوری بن جاتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کی زندگی سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا پیارا جملہ ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو سمندر ہے نا خاموشی ہے، خاموشی سمندر ہے اور بولنا دریا ہے۔ تمہیں سمندر ڈھونڈ رہا ہے اور تم دریا کے پیچھے بھاگ رہے ہو، تو یہ خاموش رہنا علم کا بہت سارا حصہ خاموشی اور ادب میں پوشیدہ ہے۔ تو جو انسان
بہت بولتا ہے، فضول بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، وہ پھر کچھ نہیں سیکھ سکتا۔ علم ہے ہی لا علمی کا نام۔ تو اگر انسان بہت بولتا ہے تو اس کا مطلب ہے بڑا کمزور انسان ہے اور وہ زیادہ سیکھ نہیں پائے گا۔ تو بولنا اچھی بات ہے، لیکن بولنا جسم کا عمل ہے، نفس کا عمل ہے، خاموشی روح کا عمل ہے۔ تو یہ خاموشی بڑی ضروری ہے اور اس کو اگر ہم سمجھ لینا تو ہم بڑا کچھ سیکھ سکتے ہیں اور اس کے اوپر بڑے اچھے طریقے سے غور و فکر کر کے عمل بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ کے حکم سے آج کی ویڈیو سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ کمزور کون ہے اور طاقتور کون ہے۔ بس یہی کمزوریاں نکال دی جائیں تو باطنی طاقت مل جائے گی۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا باطنی طاقت، باطنی قوت کیا ہوتی ہے؟ ایک تو ظاہری قوت ہے، ایک باطنی قوت۔ فرشتے انتظار میں ہیں کہ ابھی حکم ہوگا تو پتھر مارنے والوں کو نیست و نابود کر دیا جائے گا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ جن کا مفہوم ہے کہ یہ نہ صحیح ان کی آنے والی نسل میں سے صحیح، وہ تو ایمان لائیں گے نا۔ تو باطنی قوت یہ ہے کہ قوت رکھتے ہوئے قوت کا استعمال نہ کیا جائے۔ آپ کو پتا ہے کہ آپ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، آپ کے پاس یہ طاقت ہے، لیکن آپ نقصان نہ پہنچائیں تو یہ اصلی طاقت ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ ویڈیو شیئر کرنا نہ بھولیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم۔